الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. کل کے سبق میں ساتویں عقلی دلیل بیان ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ پاک ہے اور بنا کے وہی ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان کی کنجیاں، خزانوں کی چابیاں صرف میرے پاس ہیں۔ اور پھر شرک کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو شرک کی قباحت کی وضاحت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اگر بالفرض والمحال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رائی کے دانے کے برابر شرک کرتے تو ہم ان کے عمل بھی ضائع کر دیتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے شکوہ بیان کیا، اپنی عظمت، اپنی کبریائی کو بیان کیا کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اس کی قدر نہیں کی، کہ ساری کائنات کا خالق مالک، ساری زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی طاقت قوت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے، قیامت والے دن بھی زمین و آسمان یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے اندر ہوں گے۔ لیکن مشرکین نے، کافروں نے، گناہ گاروں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اس طرح اللہ پاک کی قدر نہیں کی۔ پھر آخر میں سارے دلائل کا ثمرہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان ہستیوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ یہ ہے نا جو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ یہ یاد رکھیں، ہر کوئی یاد کرنا چاہیے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات تمام شریکوں سے کیا ہوتی ہے؟ پاک۔ یہ سبحان اللہ کا میں نے مطلب اور مفہوم کئی بار بیان کیا ہے کہ جب سبحانہ کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا، اللہ پاک ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ ہر قسم کے شریک سے کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ہر نقص عیب سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ مطلب کوئی مشرک جو ہوتا ہے، عیسائی، یہودی، یہ اللہ کے اندر نقص لگاتے ہیں الیاذ باللہ، کیا کہ اللہ پاک نے بیٹا بنا لیا، نائب بنا لیا۔ مطلب کہ جس طرح باپ
اپنے بیٹے کی کسی خواہش کو رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ ان کی خواہش کو رد نہیں کرتا۔ اور اسی سے ملتا جلتا مفہوم آج کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں اللہ کے بڑے پیارے، اللہ ان کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ کو مجبوراً ان کی بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اندر کیا ہے، نقص، عیب نکالتے ہیں کہ اللہ مجبور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات کیا ہے، پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات کا، برابر کرتے ہیں، ند برابر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بلند و بالا ہوں، وہ چھوٹے ہیں، وہ کمزور ہیں، میں طاقت والا ہوں، وہ نحیف ہیں اور میں قوتوں والا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ مفہوم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، بلند و بالا ہے ان ہستیوں سے جن کو وہ کیا کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی آپ۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا یہ تخویف اخروی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کا ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ۔ دیکھیں جی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ یہ آیت ذرا غور سے سمجھنی ہے جی سب نے۔ اور پھونکا دیا جائے گا سور میں، ٹھیک ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا دیا جائے گا، پھونک ماری جائے گی سور میں، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پس مر جائیں گے۔ فَصَعِقَ کا مطلب آپ کے نسخے میں کیا ترجمہ ہے، بے ہوش ہو جائیں گے، یہی مطلب ہے، مر جائیں گے۔ فَصَعِقَ کا مطلب موت، موت آ جائے گی، بے ہوش ہو جائیں گے، وہ جو آسمانوں میں ہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو زمینوں میں ہے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہ نہیں مریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر پھونکا دیا جائے گا اس میں دوبارہ۔ جی بھئی کون بتائے گا کتنے سال بعد یہ دوبارہ پھونکا دیا جائے گا؟ ہاں 40 سال بعد پھر پھونکا دیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پس فوراً وہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ پیچھے سورۃ یاسین میں آیا نا کہ جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا، ہم تو اچھا بھلا سو رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ اس طرح لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اس کے اندر کتنے نفخوں کا ذکر ہے جی؟ 2 نفخوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، نفخہ اولا، نفخہ کا مطلب پہلا پھونکا سور میں جو دیا جائے گا، نفخہ ثانیہ جو دوسرا پھونکا سور میں دیا جائے گا۔ اب بعض پڑھے لکھے جاہل جو ہیں وہ سور سے مراد کیا لیتے ہیں، وہ جو خنزیر سور جس کو کہتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے سور، سمجھ آئی ہے، وہ اور ہے، اس کو خنزیر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سور تو یہ ہماری زبان کے اندر چل پڑا ہے یہ لفظ، ہاں، یہ صاد سے ہے، وہ سور سین سے ہے، سمجھ آئی ہے، یہ سور اور ہے۔ ابھی میں اس کی پوری تفصیل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور پھونکا دیا جائے گا سور میں۔ اس کے اوپر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اب بھی اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سال کا۔ پہلا پھونکا سور میں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب یہ روایت ہے، یہ سمجھ لیں سارے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ اب اس میں دن، سال یا مہینوں کی کوئی قید نہیں لگائی۔ شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا یا 40 مہینے فرمایا۔ ٹھیک ہے، ما بین النفختین 40، صرف یہ لفظ ہے کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما، جو لوگ یہ حدیث سن رہے تھے انہوں نے سن کے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ 40 سے مراد 40 دن ہیں؟ قال ابیت، حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔
کہ 40 دن ہے یا کیا ہیں؟ قالوا 40 شہرن، کہلوں والوں نے کہا کہ یا اس سے 40 مہینے مراد ہیں؟ قال ابیت، حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ قالوا 40 سنتن، کہنے والوں نے کہا، سننے والوں نے کہا کہ 40 سال مراد ہیں؟ قال ابیت، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ ثم ينزل اللہ من السماء، پھر اس کے بعد اللہ پاک اترے گا، من السماء کہاں سے؟ آسمان سے اللہ پاک اتریں گے۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، پھر ہر چیز اس طرح اگے گی جس طرح بنجر زمین سے سبزہ اگا کرتا ہے، یعنی دوبارہ جب سور میں پھونکا دیا جائے گا ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ زندہ ہو جائے گی۔ قال وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ لَا يُبْلَى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیز آپ نے فرمایا انسان کے جسم اور بدن کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرانی اور بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو، علاوہ ایک ہڈی کے۔ کون سی ہڈی مراد ہے جی؟ الزنبی، ریڑھ کی ہڈی۔ انسان کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے ہر چیز اس کی خاک میں مل جاتی ہے، صرف ایک ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے یہ باقی رہتی ہے۔ یا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ریڑھ کی ہڈی خاک کے اندر مل بھی جائے تو اللہ پاک اس ریڑھ کی ہڈی کا کوئی بھی ذرہ ہوگا وہ ہوگی جڑ، اسی جڑ سے اللہ پاک دن قیامت کے جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس ریڑھ کی ہڈی کو دوبارہ بنائیں گے، پھر اس ریڑھ کی ہڈی سے شاخیں نکلیں گی، پسلیاں نکلیں گی، دوسری ہڈیاں نکلیں گی، پورا انسان بنے گا، پھر پٹھے بنیں گے، ساری کھال اوپر لگائی جائے گی، پھر پورا انسان کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا۔ یہ دوبارہ قیامت والے دن کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ تو گویا اب اس حدیث کے اندر 40 کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایتیں جو ہیں اس کے اندر 40 سال کا ذکر ہے، اور باجماع مفسرین یہ بات متفق ہے کہ پہلا نفخہ اور دوسرے نفخے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ بولو سارے 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اچھا اب آیت کے اندر دیکھیں، الا من شاء اللہ، کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ کہ جو بھی زمین و آسمان کے اندر چیز ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ انسان، حیوان، درندے، پرندے، جو بھی حشرات الارض سب کو سب ختم ہو جائے گا۔ کون سی چیز باقی رہ جائے گی؟ جو اللہ چاہے گا، فرشتے۔ کیا رہ جائے گی؟ ان کو اللہ خصوصی طریقے سے موت دے گا۔ اب یہ چیز حدیث شریف کے اندر ہے، ساری روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر ہے کہ فرشتے باقی رہ جائیں گے 4، ٹھیک ہے؟ 4 فرشتے۔ ایک تو وہ جو سور میں پھونکا دے گا، اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ سور کے اندر پھونکا دینے کی ڈیوٹی کس فرشتے کی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وحی کا سلسلہ کون لے کے آتے تھے جی؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور اندھیریوں اور بارشوں کے اوپر کون سا فرشتہ مقرر ہے جی؟ میکائیل علیہ السلام۔ اور ہاں ٹھیک ہے، موت کا فرشتہ اسرائیل ہے، ٹھیک۔ 4 فرشتے بڑے ہیں، یہ اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے، یہ 4 فرشتے کیا ہیں؟ بڑے ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ بھولے گا تو نہیں کسی کو ہے؟ اچھا اب اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سور کے اندر پھونکا دینا۔ کیا ہے سور؟ یہ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا دیا جائے گا۔ یہ سینگ اللہ کا بنایا ہوا ایک مخصوص سینگ ہے، اور نرسنگا اسرافیل علیہ السلام جو پھونکا دیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ مخصوص سینگ ہے، ہمیں کیا کیفیت ہے اس کی یہ نہیں پتا ہمیں، ٹھیک ہے؟ اب سنو حدیث غور سے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں کس طرح آرام اور سکون سے بیٹھا رہوں،
میں کس طرح چین سے بیٹھا رہوں، کس طرح آرام سے بیٹھا رہوں، جبکہ وہ صاحب الصور کا دل تقامہ، جبکہ صاحب سور اس سور کو اپنے منہ میں لے کے کھڑا ہوا ہے۔ کون صاحب سور؟ اسرافیل علیہ السلام اس سینگ کو اپنے منہ میں لے کے کھڑے ہیں جس میں پھونکا ماریں گے اب بھی، اور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح آرام سے بیٹھا رہوں۔ آگے فرمایا وَأَصْغَى سَمْعَهُ، وہ اپنا کان لگائے ہوئے ہے، کس کی طرف؟ ہاں، اللہ کی طرف کان لگائے ہوئے ہے۔ آگے وَحَنَا جَبْهَتَهُ، اور وہ اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ وہ کان لگائے ہوئے ہے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ، اس چیز کا منتظر ہے کہ کس دن اس کو پھونک مارنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا، وہ انتظار کے اندر ہے۔ کان لگائے ہوئے ہے، کب اللہ کی آواز آ جاتی ہے، پیشانی جھکائے ہوئے ہے، اللہ کا حکم مارنے کے لیے وہ ہر وقت کیا ہے؟ تیار ہے کہ کب اللہ پاک مجھے اس میں پھونک مارنے کا کیا دے گا؟ حکم دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح آرام اور سکون سے بیٹھا رہوں جبکہ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے بالکل۔ پھر فرمایا آپ نے فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما تأمر، صحابہ نے جب یہ بات سنی، اب وہ صحابہ جو تھے ان کو تو دل دہل جاتے تھے ایسی باتیں سننے کے، جبکہ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ حدیث سنی چل ایک کان سے نکالے دوسرے سے نکال۔ اب صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ جب قیامت اتنی قریب ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں بتائیں ذرا جلدی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قولوا، فرمایا تم سب کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، بہتر مددگار ہے۔ تم یہ پڑھا کرو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں کہ قیامت کی تیاری ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہمیں قیامت کی موت کی تیاری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، ونعم الوکیل، اور وہ اچھا مددگار ہے، اس کام کے اندر اچھا کارساز ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں 4 فرشتے جو ہوں گے وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے کیا ہیں؟ وہ اس ڈیوٹی کو، یہ سور والی ڈیوٹی کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سر انجام دیں گے، ان کی ڈیوٹی اسی وقت شروع ہوگی کہ تیار ہیں۔ ڈیوٹی تو اب بھی لگی ہوئی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر وقت تیار کھڑے ہیں، منہ میں لقمہ ہے، ان کے منہ کے اندر ہے، بس پھونک مارنی ہے انہوں نے، اور وہ تیار کھڑے ہیں۔ جب سور کے اندر پھونک مارنے والا فرشتہ تیار کھڑا ہے تو پھر ہمیں نہیں قیامت کی تیاری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کے لیے کیا حکم دیا؟ فقولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ پڑھا کرو سارے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے، وہ بہتر مددگار ہے، اور وہ لقمہ بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لوگوں کو یہاں پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی موج مستی کے اندر، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ کیا جانو؟ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اس زندگی کے اندر، کیونکہ موت کے بعد پھر فکر یہ نہیں ہوگی میرے بچے بھوکے ہیں یا نہیں، موت کے بعد کسی کو فکر نہیں ہوگی وہ 6 بچے جو چھوڑ کے آیا ہوں ان کا وکیل کفیل کون بنے گا کون نہیں، موت کے بعد کسی کو پریشانی نہیں ہوگی بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے آیا ہوں اب ان کا خیال کون رکھے گا، موت کے بعد کسی کو یہ غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی کہ میری جائیداد کا کیا بنے گا، موت کے بعد ہر کسی کو یہی غم ہوگا کاش دنیا کے اندر متقی پرہیزگار بن جاتا، کاش نمازیں پڑھ لیتا، کاش اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا، کاش اللہ کے حکموں کو مان لیتا، کاش نبی کے رستے پر چل پڑتا۔ موت کے بعد اسی چیز کا غم ہوگا جو کہ اب غم نہیں ہے، اب ہم غفلت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ موت سے پہلے کس کو غنیمت سمجھو؟ بولو سارے، زندگی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ جب صحت ہوتی ہے انسان غنیمت نہیں سمجھتا، جوانی ہوتی ہے غنیمت نہیں سمجھتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جوانی سے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو کیا مطلب ہے ان ساری باتوں کا؟ کیا دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں دنیا نہیں کمائی جائے گی، جوانی میں کمائی جاتی ہے، کما لو جتنی دنیا؟ نہ،
کیونکہ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانی کے سجدے، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کی رگوں میں خون جو ہوتا ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، شیطان کا پورا زور ہوتا ہے کہ میں نے اس کی جوانی کو داغ دبا لگانا ہے، اس کو میں نے گناہوں کے اندر رکھنا ہے۔ وہ جب بڑھاپا آئے گا نا، جب اس کا ذہن ہی کام نہیں کرے گا، دماغ ہی کام نہیں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی، ساری زندگی خراب کروا دے گا اس کی۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری کے اندر کتنی کو عبادت کر لے گا وہ۔ ڈاکٹر آج کیا کہتے ہیں، چارپائی پہ لیٹ کے پڑھنا نماز، اشاروں سے پڑھنی ہے، کیا کر لے گا بیماری میں؟ اس سے پہلے صحت کے اندر سبحان اللہ، جہاں اس نے بیٹھ کے لیٹ کے نماز پڑھنی تھی وہاں وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، جہاں اس نے یہ ماتھا زمین کے اوپر ٹیکنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، وہاں اپنی یہ جبین نواز کو زمین کے اوپر رکھے گا، جبہۃ علی الارض، زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکائے گا۔ یہ غنیمت سمجھو ان چیزوں کو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، کر لو جو کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے ہر کسی کو کہ تیرے سامنے دو راستے کھلے ہیں، نیکی کا اور بدی کا، دونوں میں سے جس کو چاہے کیا کر لے، اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور پھونکا دیا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پس بے ہوش ہو پڑیں گے، پس مر جائیں گے وہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، مگر جو اللہ چاہے گا، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی فرشتے مراد ہیں جی۔ فرشتوں کی موت کس طرح آئے گی؟ 4 فرشتے بچ جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا چل یہ 3 فرشتے جو باقی ہیں ان کی روح کی کیا کر لے، قبض کر لے، آخر میں اسرائیل علیہ السلام بچیں گے، اللہ کہیں گے مار، نکال اپنی روح، کہے گا یا اللہ میں کس طرح روح نکالوں اپنی، پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا، پھر چیخ حضرت اسرائیل علیہ السلام ماریں گے، ان کی روح کو بھی کیا کر دیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا، ان کے جسم سے نکال لیا جائے گا، پھر صرف کس کی ذات باقی رہ جائے گی، وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، سورۃ رحمان ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز برباد ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کی ذات رہ جائے گی، بس تیرے رب کی ذات رہ جائے گی، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، الحی القیوم اس کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، موت کبھی بھی اس کو نہیں آئے گی، موت تو دور کی بات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر پھونکا دیا جائے گا سور میں دوبارہ، ٹھیک ہے، دوبارہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، وہ دوبارہ سور میں پھونکا دیں گے، سارے انسان جنات کیا ہو پڑیں گے، اٹھ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا حالت، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پس وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے فوراً کہ کدھر جانا ہے، کیا ہونا ہے، کدھر، پھر سارے لوگوں کو میدان کی طرف، ایک میدان میں کیا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں عدالت عظمیٰ، دنیا کی کیا، وہ سب سے بڑی عدالت ہوگی، جج اللہ پاک ہوں گے، رشوت نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی، کسی کا کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف اپنے اعمال اس کے کام آئیں گے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پھر باری تعالیٰ اللہ پاک حساب لینے کے لیے آئیں گے اپنی شان کے مطابق، کس طرح، اور روشن ہو جائے گی زمین، کون سی زمین، محشر کی، جہاں لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، بنور ربها، ساتھ نور اپنے پروردگار کے، جس کی کیفیت ہر کوئی نہیں بتا سکتا، جس کی کیفیت کوئی نہیں بتا سکتا،
کس طرح وہ روشن ہوگی، کیسے روشن ہوگی ہم نہیں بتا سکتے، بس اللہ کی تجلیات، اللہ کے نور سے وہ زمین کیا ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی جب اللہ پاک آئیں گے حساب لینے کے لیے۔ دنیا کے اندر تو عارضی مالک حساب لیتے ہیں مہینے کے بعد، ہاں بھئی کیا کیا ہے، دے حساب۔ لائنوں کے اندر سارے خادم، لائنوں کے اندر سارے نوکر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن اللہ پھر حساب لینے کے لیے جب آئیں گے، ساری عدالت، وہ ساری زمین محشر کی کیا ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا آگے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیے جائیں گے نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے، ہر ایک کے سامنے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ یہ آخر رکوع تک اللہ پاک نے قیامت ہی کا منظر بیان کیا ہے سارا۔ ہر ایک کے سامنے نامہ اعمال، کس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے، کس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے، کس کے اوپر کون سا پرچہ کٹا ہوا ہے، کس نے دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا ہے، ہر ایک کے نامہ اعمال۔ جس کے اچھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، بروں کے بائیں ہاتھ کے اندر دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وجیء بالنبیین، اور لایا جائے گا نبیوں کو بھی، پیغمبروں کو، وہ شہداء اور گواہوں کو، ٹھیک ہے۔ وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ حق کے، سچائی کے، وہم لا یظلمون، اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ دنیا کی عدالتوں میں ظلم ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، رشوتیں، تعلقات چلتے ہیں، مظلوم پھر جیل کے اندر چلا جاتا ہے بیچارہ، اور ظالم دندناتا پھرتا ہے۔ لیکن وہاں پہ کسی کے اوپر اللہ، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے اپنی صفت بیان کیا، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے وہ، روز جزا کا مالک ہے وہ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، نبیوں کو لایا جائے گا گواہی کے لیے۔ کیا مطلب ہے، حدیث شریف میں آیا کہ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ اللہ پوچھیں گے ہاں ان کو تبلیغ کی تھی، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ کافروں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک گواہی لیں گے وہاں، تبلیغ کی تھی؟ ہر نبی گواہی دے گا ہاں یا اللہ ہم نے تیرے پیغام ان تک پہنچا دیے تھے۔ والشہداء، گواہوں کو لایا جائے گا، گواہوں سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لمبی حدیث ہے، اللہ پاک پچھلی امتوں سے پوچھے گا، ہاں بھئی تمہارے پاس ہماری نبی آئے تھے؟ قوم نوح سے پوچھے گا تمہارے پاس ہمارے نبی آئے تھے، تمہارا پیغمبر آیا تھا، تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ گواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا گواہی کے لیے، امت محمدیہ گواہی دے گی ہاں اللہ ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے۔ وہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ تو ہمارے دور کے اندر ہے ہی نہیں تھے، ان کو کیسے پتہ؟ پھر امت محمدیہ کہے گی یا اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا۔ کس نے بتایا تھا؟ ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ پچھلی قوموں کے اندر ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے اور ان کو سمجھایا، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے۔ قوم نوح کے پاس حضرت نوح آئے تھے، قوم شعیب کے پاس حضرت شعیب آئے تھے، قوم ہود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، قوم سمود کے پاس حضرت صالح آئے تھے، اور قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، قوم ابراہیم کے پاس ہر قوم کے پاس اس کا نبی آیا تھا، اور انہوں نے ان کے سامنے کیا دی کہ اللہ کی تبلیغ بیان کی، اللہ کی توحید والا مسئلہ رکھا تھا، یا اللہ ہم گواہی دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ان کے دور کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان کے بارے میں۔ علماء کی گواہیاں بھی لی جائیں گی، شہداء کے اندر سب شامل ہیں، علماء کی گواہیاں ہوں گی وہاں پہ کہ ہاں بھئی نبی کے وارث تھے، اس وراثت کا حق ادا کیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ پھر ہر عالم بولے گا یا اللہ ہم نے تیرے احکام جو تیرے نبی سے ہم تک پہنچے تھے، ہم نے بیعینی ہی انصاف کے ساتھ ہم نے امت تک پہنچائے ہیں۔ آگے آگے سب کی گواہیاں ہوں گی، حجت پوری ہوگی یہاں اللہ پاک کی، یعنی قیامت سے پہلے سب سے پہلے اللہ پاک نے یہی کام کرنا ہے، گواہیاں ہوں گی کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟
بچے گا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر بندہ ہی پریشان ہوگا، نیک بھی بد بھی۔ نیک آدمی اس وجہ سے پریشان ہوگا کہ کاش دنیا کے اندر اور عمل کر لیتا، برا آدمی اس وجہ سے پریشان ہوگا کہ میں نے اپنے آپ سے برائی کو کیوں دور نہیں کیا۔ ہر بندہ پریشان ہوگا۔ چلو نیک آدمی پریشان ہوگا، اس کی تو اللہ پاک پریشانی دور کر دے گا، لیکن جو برا آدمی ہے اس کی پریشانی کو اللہ نے کہاں دیکھنا ہے؟ جو مشرک ہے، کافر ہے، سب سے بڑا گناہ گار، کبیرہ گناہ کرو، اس کی پریشانی کو اللہ نے کیا دیکھنا ہے؟ اس وقت نہیں دیکھنا اللہ پاک نے۔ وہ آخری فیصلہ ہونا ہے، آخری فیصلہ ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اب دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر بندہ پریشان نہیں ہوگا۔ صحیح روایت ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ہر بندہ پریشان نہیں ہو جاتا۔ اس میں مومن کافر کی قید نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہو جائے گا، حتیٰ کہ کوئی بندہ قبر کے قریب سے گزرے گا پھر واپس قبر کی طرف لوٹ کر آئے گا اور وہ قبر والے سے مخاطب ہو کر اللہ سے دعا کرے گا، کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی پریشانی وہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگی، اس کی پریشانی وہ دنیا کی وجہ سے ہوگی۔ سمجھ آئیے نا بات؟ کیا مطلب ہے؟ دین کی وجہ سے نہیں ہوگی، دنیا کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے سارے بے دین ہو جائیں گے، سب کو دنیا کا فکر ہوگا۔ آج حالت دیکھو، سب حالت دیکھو، سب ہر انسان اپنے گریبان میں جھونکے کہ یہ جو میں پریشانیاں لے کے بیٹھا ہوں، لوگ کہہ نہیں دیتے کاش میں مر ہی جاتا، کہتے ہیں نا؟ وہی بات ہے کہ کاش مردوں کی جگہ ہم ہوتے، مر ہی جاتے ہم۔ جب وہ دنیا کی پریشانیاں ساری دیکھتا ہے نا، وہ یہی بعد میں کہتا ہے یار میں تے ماری جاواں تے چنگا، پھر یہ جان چھٹنی، پریشان ایداں نہیں ہون چھٹنی، پھس گیا میں دنیا چ، پھس گیا میں دنیا میں۔ اور وہ حالات بالکل آ جا چکے ہیں۔ دین کی کون پریشانی دین کی لیتا ہے؟ لیتا ہے کوئی بے نمازی ہو، کون اس کا فائدہ سوچ رہا ہے؟ مرے جائے بے نمازی، ہم کیا کریں؟ ہے کوئی کسی کی آخرت کا فکر کرنے والا تمہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہے کوئی کسی کی فکر کرنے والا کہ یار تو آخرت کا فکر کر، تو دنیا چھوڑ دین کی طرف آ؟ ہے کوئی فکر کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ اور ہر انسان کی یہی سوچ بن چکی ہے، ہر انسان کی، کہ مجھے یار کوئی کاروبار چلانے کا طریقہ بتانے والا کوئی اچھا انسان مل جائے، مجھے دنیا کما کر دینے والا کوئی اچھا انسان، مجھے اچھے مشورے دینے والا۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے آخرت کی فکر دلانے والا کوئی اچھا انسان مل جائے۔ دین کی کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، ہر کسی کو فکر ہے، صرف دنیا کی فکر ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ آج پوری ہے، دیکھ لو پیشن گوئی۔ فکر ہوتی کسی کو، اگر دین کی فکر ہوتی، دین کی، یہ دنیا کی پریشانیاں کوئی بھی نہ اپنے اوپر لیتا، کوئی نہ لیتا۔ اور حدیث سنو اب، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک عملوں کے اندر جلدی کرو، نیک عملوں کے اندر جلد بازی اختیار کرو، نیکی کرنے کے اندر جلد بازی اختیار کرو۔ فتنۃ کا قطاع اللیل المظلم، یہاں تک کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح رونما ہوئیں گے۔ رات کی تاریکی کی طرح فتنے جنم لیں گے۔ کیا مطلب ہے رات کی تاریکی کی طرح؟ لائٹیں بند ہو، رات کی تاریکی ہو، کچھ نظر آتا ہے انسان کو؟ نہیں نظر آتا۔ فتنے اس طرح جنم لیں گے جس طرح کیا آتی ہے رات میں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فتنہ ہے یا کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ برائی ہے یا کیا ہے۔ اور وہ وقت آج ہے کہ نہیں؟
آج لوگ برائی کے اندر جب قدم رکھتے ہیں کسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ہٹ جاؤں، مجھے موت آ گئی، میرا بنے گا کیا؟ ہوتی ہے کسی کو فکر؟ کوئی فکر نہیں ہے کسی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسی حالت ہو جائے گی، ایسی حالت ہو جائے گی کہ صبح کو آدمی اٹھے گا مومن، ویمسی کافر، اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض الدنیا من الدنیا، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ اپنے دین کو کس کے عوض بیچے گا؟ دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ بتاؤ اب یہ حالات ہیں کہ نہیں سارے؟ چند ٹکوں کی خاطر لوگ دین کو بیچ دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر لوگ اللہ سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سود 1000 روپیہ نفع ہوگا جی، کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رشوت عام ہے، چند نفع کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو۔ دنیا کو حاصل کر لیا، اللہ کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا ہے، اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ حالات آج آ چکے ہیں کہ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر ہوگا۔ نیک عملوں کے اندر جلدی کر لو، فتنے رونما ہو جائیں گے۔ اور یقین کرو آج فتنے انسان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور فتنوں سے وہی بچتا ہے جس کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں، وگرنہ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چاروں طرف گھوم رہے ہیں، چاروں طرف۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخری زمانے کے اندر جب تمہیں دین کے رستے پر چلنا مشکل ہو جائے، پہاڑوں کی طرف کوچ کرنا، وہاں جا کے اپنی زندگی اختیار کرنا، وہاں جا کے اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، وگرنہ بھیڑ کے اندر رہ کے اپنے ایمان اور عملوں کو نہیں بچا سکتے تم۔ دنیا تمہیں کھینچ لے گی اپنی طرف، کھینچ لے گی۔ خدا را اپنا فکر کرو، اپنا فکر کرو، فتنے رات کی تاریکی کی طرح رونما ہوں گے۔ اب میں یہاں تفصیل نہیں کرنا چاہتا کتنے فتنے ہیں، کتنے فتنے ہمارے ارد گرد۔ دفتروں کے اندر ہم جاتے ہیں صبح صبح اٹھ کے، کوئی بے نماز ہو کے جا رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، صبح کو اٹھتا ہے، گاڑی میں جاتا ہے، میوزک چل رہا ہے، میوزک سے ابتدا ہو رہی ہے اس کی، اور میوزک سنتے ہی جا رہا ہے، دفتر کے اندر بیٹھا ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، روزے کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری کی پرواہ نہیں ہے، پیسے کی پرواہ ہے، پیسے کی فکر ہے، شام کو آتا ہے پیسے کی فکر ہے، یہی فکر لے کے آتا ہے، رات کو سوتا ہے گناہ کر کے سوتا ہے۔ نماز کا کون فکر کرتا ہے؟ اللہ کی طرف کون آتا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ نیک بادر الاعمال، نیک عملوں کے اندر کیا کر لو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی اختیار کر لو، دنیا کے لیے جلدی اختیار نہ کیا کرو، اس کے بارے میں سوچو سمجھو۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا نفع ہے۔ پڑھا ہے نا قرآن میں، کتنی بار پڑھا ہے، بار بار اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا کیا ہے؟ نفع ہے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ بنانے والے ہی خود کہہ رہا ہے، وہ بنانے والے خود کہہ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ خادموں کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھے آ جاؤ چنگی تنخواہ دواں گا۔ وہ اپنی فیکٹری کے کیا گنواتے ہیں؟ فائدے، نقصان کوئی نہیں گنواتا۔ کیوں؟ فیکٹری بند ہو جائے گی، کارخانہ بند ہو جائے گا، نقصان کوئی نہیں بتائے گا، ہمیشہ فائدے بتائے گا تاکہ میری فیکٹری اچھی سے اچھی چل جائے۔ اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے کائنات کی۔
اللہ خود بنانے والا خالق و مالک آسمان و زمین کا خود کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا نفع ہے، دھوکے کا نفع ہے. لیکن ہمیں اللہ کی بات کے اوپر اعتبار نہیں ہے جو خود بنانے والا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے اندر گھس رہے ہیں، اس کے اندر گھس رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، قرآن روزانہ پڑھتے ہو، خدا کے لیے کچے دھاگے نہ رہ جانا، پکے دھاگے بنو. اتنا کچا نہ، اتنا کمزور نہ بن جانا کہ لوگ تمہیں فتنے کے اندر لے کے جائیں، اللہ کی نافرمانی والی محافل و مجالس کے اندر لے کے جائیں اور تم بلا سوچے سمجھے وہاں پہ چل پڑو. خدا کے لیے سوچ لینا کہ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے. خدا کے لیے وہاں جانے سے پہلے سوچ لینا کہ برادریاں راضی ہو جائیں گی، رشتہ دار راضی ہو جائیں گی، لیکن وہ رب ناراض ہو جائے گا جس رب سے روزانہ ہم کلام کرتے ہیں. جو رب روزانہ ہمارے دلوں کے اوپر دستک دیتا ہے کہ خدا کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا نفع ہے، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، ہمیشہ کی زندگی وہی زندگی ہے. اتنا کچا دھاگا نہ بن جانا، کچا دھاگا نہ بن جانا. لوگ پتہ کیا مجبوریاں رکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ مجبوری کیا کریں، پھنس گئے ہیں، رشتے ناراض ہوتے ہیں، برادریاں ناراض ہوتی ہیں. یہی فتنے ہیں جو رات کی تاریکی کی طرح آئیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں ہم فتنہ؟ جس کو ہم فتنہ سمجھے وہ فتنہ، جس کے اندر ہمارا صرف نقصان ہو وہ فتنہ. وہ فتنہ نہیں ہے. جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہہ دیا وہ فتنہ ہے. وہاں پہ اپنی عقلیں نہ دوڑاؤ کہ وہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. بس جو فتنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ فتنہ، جو تمہیں دین سے دور کر رہا ہے، جو اللہ سے دور کر رہا ہے، محمد کے رستے سے تمہیں ہٹا رہا ہے. کچے دھاگے نہ بننا خدا کے لیے، پکے دھاگے. قرآن ختم ہونے کو ہے، اپنے اختتام کو ہے. جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا سنور جائے گا ہمیشہ کے لیے، جس نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گا. کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی انسان کے لیے ہدایت کے لیے. یہی آخری کتاب ہے، اب یہی قیامت تک رہے گی. مکمل نصاب زندگی ہے. انسان کی ترقی کا راز اسی کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے. صرف اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے. اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو، اس کے حوالے کر دو. گرفتاری دے دو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے اندر. اپنی خواہشات کو ان کی خواہشات کے اوپر قربان کر دو اگر تم چاہتے ہو کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. وگرنہ کل قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ سارے یہی اپنی عرضی رکھیں کہ کاش دنیا کے اندر ہم متقی بن جاتے، کاش دنیا کے اندر ہم متقی بن جاتے. لیکن وہاں کی جو پریشانی ہوگی، وہاں کے عذر ہوں گے، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا. چونکہ دنیا میں زندگی ملی، عمر ملی، قرآن پاک پڑھنے آئے، تم سنا سمجھا. جس نے اس کو دل سے قبول کر لیا، جس نے اس کو آنکھیں کھول کے سنا، دل کے دماغ اور کھڑکیاں کھول کے سنا، اس پہ عمل کیا، وہ تر جائے گا. جو آیا اسی طرح چلا گیا. اس نے ذرہ برابر سوچا نہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں نے عمل کی طرف سوچا ہی نہیں اس نے. اس کا کیا بنے گا؟ صرف اپنی سوچ یہاں تک نہ رکھو کہ ہم نے روزانہ قرآن بس پڑھنا ہے جی. اسی کو ذمہ داری نہ بناؤ اپنی، اسی کو اپنی ذمہ داری نہ بناؤ کہ بس یار چھٹی نہ ہو جائے، ہماری چھٹی نہ ہو جائے. اسی کو خدا کے لیے ذمہ داری نہ بناؤ. اگلا ایک قدم اٹھاؤ، اب اپنی زندگی کو عملی زندگی بناؤ. آپ کے اوپر قرآن کی روشنی نظر آنی چاہیے. آپ کے وجود پہ قرآن کی روشنی نظر آنی چاہیے. دنیا کی تاریکیاں، اللہ کی نافرمانیوں کی تاریکیاں آپ کی زندگی، آپ کے وجود میں اب نہیں نظر آنی چاہیے. پھر جاہل اور عالم کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. جو روزانہ قرآن نہیں پڑھتا اور روزانہ قرآن پڑھنے والا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر وہ دونوں پھر برابر ہیں. کب تک انسان دور رہ لے گا اللہ سے؟ یہ وقت کو یہ نہ سوچے کہ فارغ ملے گا تو قرآن پڑھ لوں گا، فارغ نہیں ہوں تو بس دنیا کی طرف چلا جاؤں گا. اس کے لیے قربانی دو خدا کے لیے، اس کے لیے قربانی دو. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں جی آج فلانے بچے کی سالگرہ ہے، میں نے چھٹی کرنی ہے. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں فلانی جی شادی آ گئی ہے، 3 دن کی چھٹی دے دو جی. فلانا کام پہ جانا ہے، 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے جی مجھے.
اور عذر کوئی بھی نہیں ہے، صرف دنیا ہے دنیا. پیچھے کیا ہے؟ وہ بھی ناراض ہو جائے، وہ بھی ناراض، وہ بھی ناراض، وہ بھی ناراض، وہ بھی ناراض. اور سالگرہ پہ جانے سے ثواب مل جائے گا. 3 دن شادیوں پہ جائے گا، میوزک سنے گا، بے پردگی ہوگی، وہاں عورتوں کو دیکھے گا، بچوں کو لے کے جائے گا، وہ خراب ہوں گے، ساری بدماشیاں حرام زدگیاں وہاں پہ ہوں گی، بے پردگی ہوگی. وہ چیز جائز ہے، وہ ناراض ہو جائیں گی، برادری ناراض ہو جائے. اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے. اگر میرا قرآن پڑھنے والا ساتھی یہ سوچ اب بھی لے کے بیٹھا ہے، کیا فائدہ اس کا قرآن پڑھنے کا؟ 24 پارے پڑھ رہا ہے اب وہ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اگر دین سمجھنے والے کی اب بھی یہ سوچ بنی ہوئی ہے. کتنے واقعات اب تک صحابہ اکرام کے آپ نے سن لیے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو پیچھے رکھا، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو حتیٰ کہ قربان کر دیا، اللہ اور اس کو رسول کو راضی کر کے. اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ بات وضاحت کر دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، حق والے مومن. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا یہ ہم سے راضی ہو گئے، ہم ان سے راضی ہو گئے ہیں. اور یاد رکھنا یہ قرآن پڑھ کے انسان مولوی بن جاتا ہے، آدھا مولوی بن گیا، پورا مولوی بن گیا. بلکہ یہ نہ سمجھنا پھر تم مولوی نہیں ہو. جس نے قرآن پڑھ لیا بس اس کو شریعت کی سمجھ آ چکی ہے، اس نے شریعت پوری پڑھ لی. کیونکہ کیا ہے یہ قرآن؟ مکمل چیز آ گئی ہے، سارا علم ہی اللہ پاک نے اس کے اندر بیان کر دیا جو انسان کے لیے تھا. بس جو نصیحت اس نے اللہ نے دینی تھی وہ اس نے پڑھ لی ہے. اب مولوی بن گیا ہے، وہ عالم بن چکا ہے، وہ بس حجت پوری ہو چکی ہے. جب قرآن پورا پڑھ لو گے نا میری طرف سے حجت پوری ہو جائے گی. بس میں اللہ کے آگے سرخرو ہو جاؤں گا. یہ والشہداء گواہی جو ہے نا اللہ لے گا ہم سے بھی. بول وراثت کے اندر ملا تھا نبی کا دین، بول دیا کہ نہیں؟ آگے پہنچایا کہ نہیں؟ ہماری طرف سے گواہی آ جائے گی. پھر اپنا خود ہی سوچ لینا. ہاں جی، کیونکہ عمل کے اوپر ہر کسی نے پرکھا جانا ہے نا. اللہ نے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ سمجھا تھا، ٹھیک ہے سمجھا ہے، آگے بتا، عمل کس پہ کیا ہے؟ عمل کس پہ کیا ہے؟ اب اصل دولت آپ کے لیے کیا ہے؟ عمل ہے. عمل اختیار کرو. صحابہ نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھایا. عمل کر کے دکھایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت سیکھتے اور اگلی آیت اس وقت تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے جب تک پہلی پہ عمل نہیں کر لیتے تھے. پہلی پر عمل نہیں کر لیتے تھے. جب عمل کر لیتے تھے پھر اگلا سبق، پھر اس پہ اوپر عمل، پھر اگلی آیت، پھر اس کے اوپر عمل. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں 8 سال کے اندر میں نے سورۃ بقرہ کو حفظ کیا ہے. کیوں؟ یہی کیفیت تھی ان کی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی. پہلے سنتے پھر عمل کرتے، پھر سنتے پھر عمل کرتے، پھر اس طرح 8 سال کے اندر سورۃ بقرہ کو حفظ. یہاں بچہ 1 مہینے کے اندر سورۃ بقرہ حفظ کر لیتا ہے. میں آپ میں سے کسی کو پڑھانا شروع کروں زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے اندر وہ سورۃ بقرہ حفظ کر لے گا. بس ان کی سوچ کچھ اور تھی، ہماری سوچ کچھ اور ہے. ان کے رستے کچھ اور تھے، ہمارے رستے کچھ اور ہے. اقبال کہتا ہے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. یہ داغ سجود جو ہے نا یہ چاند کی طرح مسلمان کا چمکتا تھا، لیکن آج انگریز نے، یہود و نصارہ نے وہ ہماری مسلمانی کو خرید لیا ہے. خرید لیا ہے. انہوں نے ہمیں اللہ سے، رسول سے دور کر کے شیطان کے رستے کے اوپر چلا دیا ہے. اور کوئی بندہ اس شیطان کا رستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا رستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کے بارے میں سوچو. خدا کے لیے قرآن پڑھتے ہو، اس کے لیے قربانی دو، اس کے لیے قربانی دو. الحمدللہ ایسے شاگرد بھی ہیں، ایسے ساتھی بھی ہیں تمہاری کلاس کے اندر. صبح کو اسلام آباد جاتے ہیں، شام کو صرف کلاس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں فیصل آباد درس کے اندر پہنچتے ہیں. صبح کو جاتے ہیں سفر پہ،
اور میں فون کر کے پوچھتا ہوں ہاں بھی آپ کا سفر خیر خیریت سے گزر گیا، اب کہاں ہو آپ؟ اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، میری گاڑی سیدھی کر صاحب آپ کی مسجد کے سامنے کھڑی ہوگی، انشاءاللہ میں نماز آپ کے ساتھ آگے پڑھوں گا۔ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں الحمدللہ۔ یہی تو مثال ہوتی ہے، پھر انسان کے استاد کے دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ اس والی سوچ اور سمجھ ہر کسی کو عطا فرما، کہ ہر کسی کے اندر یہ سوچ داخل ہو جائے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، میرے لیے صرف اصل خزانہ کائنات قرآن پاک ہے۔ صبح کو ملتان گئے، صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے، اور شام کو کلاس کے اندر حاضر ہیں وہ، اور جب سفر کرنے سے پہلے دعا کی اپیل کرتے ہیں فون کر کے، قاری صاحب میرے لیے دعا کرنا، میرا قرآن کا درس نہ چھوٹ جائے، بس یہ دنیا ہے کیا کرے، پھنس گئے ہیں، دعا کرنا میں صبح کو جاؤں، شام کو خیر خیریت سے واپس آ کر میں قرآن پڑھوں اور اس کو سمجھوں۔ ایسے بھی ہیں دعائیں لینے والے، دینے والے، ایسے بھی ہیں فکر کرنے والے، اور اللہ کو کتنے پسند آتے ہوں گے وہ۔ اور جس نے یہ فکر کر کے جانا ہے کہ میرا قرآن کا درس نہ چھوٹ جائے، اللہ کیا اس کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ پورا نہیں کرے گا؟ کہ اللہ اس کی حاجتیں ضروری فوراً پوری نہیں کر دے گا؟ کہ جس نے قرآن کو مقدم رکھا، کہ اللہ خوش نہیں ہوگا عرش کے اوپر اس سے؟ کہ اللہ آسمان کے فرشتوں کے اندر اس کے بارے میں فخر نہیں کرے گا، وہ دیکھو میرا بندہ، وہ میرے بارے میں، میرے قرآن کے بارے میں فکر کر رہا ہے، اپنی دنیا کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کچے دھاگے نہ بنو خدا کے لیے، پکے دھاگے بنو گے کہ نہیں انشاءاللہ العزیز؟ ہاں، چھٹی نہ کرو خدا کے لیے۔ جس طرح آج ہو نا، سارے بیٹھے ہو کہ نہیں، سارے حاضر، ہر روز اس طرح کلاس کو سجاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے۔ کسی فیصل آباد کی مسجد میں جا کے اس وقت دیکھ لو، تمہیں تالا لگا ہوا نظر آئے گا۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک نے نعمت دی آپ کو، دروازے کھلے ہیں اور قرآن کا درس لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس طرح کا ماحول پوری فیصل آباد کی کسی مسجد میں دکھاؤ، دکھاؤ۔ حاسد کے حسد سے، باغی کی بغاوت سے، بری نظر سے اللہ پاک اس کلاس کی حفاظت فرمائے، اس کی تعداد کو، اس کے اخلاص کو بڑھائے اللہ پاک۔ جس طرح دنیا کے اندر یہ اکٹھے ہیں، اللہ پاک آخرت کے اندر بھی ان کو اکٹھا رکھ کے اکٹھا ہی جنت کے اندر داخل کر دے۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ لیکن کچے دھاگے نہ بننا، پکے دھاگے بنو خدا کے لیے۔ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج تک میری چھٹی ہے کلاس کے اندر؟ بولو الحمدللہ، ریکارڈ ہے میرا۔ صرف 2 چھٹیاں ہیں درمیان میں، تمہیں پتہ ہے اصل مجبوری کیا ہے، لیکن مجھے اس کا بھی غم ہے ابھی تک۔ عمرے پہ گیا صرف آپ کی خاطر، آپ کے لیے دعائیں کی، الحمدللہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں، الحمدللہ۔ آپ کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میری کلاس کا ہر ساتھی یہاں پہ آئے، الحمدللہ قبول ہو چکی ہے، قبول ہو چکی ہے۔ میں نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا دکھلاوا، نظر لگے گی، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ الحمدللہ قبول ہو چکی ہے، سب قبول ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ آپ کے لیے گیا، آپ کے ایمان کو، آپ کے تقوی کو مانگنے کے لیے گیا۔ اللہ مجھے اخلاص والے ساتھی دے، برے ساتھیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اچھے ساتھی عطا فرما، اچھے لوگ دے، اخلاص والے لوگ دے۔ الحمدللہ قبول ہو چکی ہے دعا۔ خود بھی قربانی دو، خود بھی قربانی دو، ٹکر لینا سیکھو دنیا سے، دین کے لیے، دین کی خاطر، پھر اللہ تم سے خوش ہوگا، پھر اللہ تم سے خوش ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی آگے، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ کہ وہ کرتا رہا، جو نفس دنیا کے اندر جو کچھ کرتا رہا اس کو ہر کو پتہ۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی جو کر رہا ہے نا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، تخویف اخروی۔ قرآن پاک کی سب سے عجیب و غریب تخویف اخروی ہے یہ، دیکھو ذرا غور سے، پورا رکوع ہے۔ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ کس طرح؟ زمرہ، گروہ در گروہ۔ ہر کافر کا کفر ایک جیسا نہیں ہے نا۔ مشرک کا گروہ علیحدہ ہوگا، پھر مشرکین کے سرغنوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، ختم نبوت کے منکرین کا گروہ علیحدہ ہوگا، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ ہر
ہر گروہ کیا ہوگا؟ الگ الگ، یہ گروہ در گروہ، ہر آنکے جائیں گے. کس طرح؟ کیا ان کو عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا وہاں؟ نہ. جس طرح مجرم کو پیچھے پولیس ڈنڈا مار مار کے اس کو جیل کے اندر داخل کرتی ہے، اس طرح ہانکا جائے گا جہنمیوں کو. ٹھیک ہے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے وہ اس جہنم کو، فتحت ابوابہا، کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے. جہنم کے کنارے پہنچ گئے، دروازے کیا کھول دیے جائیں گے جہنم کے. کیوں کھولے جائیں گے؟ تاکہ اس کے شعلے، اس کی لپٹیں فوراً اس کو پہلے ہی پہنچیں. آگ کے قریب جاتا ہے انسان، فوراً آگ سے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کا گرمائش، تپش، اس کے قریب انسان نہیں کھڑا ہو سکتا. دنیا کی آگ کا یہ حال ہے، وہ 70 گنا زیادہ آگ تیز ہوگی دنیا کی آگ سے، اس کے قریب لے جائے. وقال لهم خزنتها، اب کیا ہوگا؟ اور کہیں گے واسطے ان کے بطور ملامت خازن اس جہنم کے. خازن سے مراد جہنم کے داروغے، دربان. الم یاتیکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ پہلا سوال، نہیں آئے تھے رسول تمہارے پاس؟ یتلون علیکم آیات ربکم، پڑھتے تھے وہ اوپر تمہارے آیات تمہارے رب کی، تمہیں فکر آخرت دلانے کے لیے، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے. قرآن نہیں سمجھے تھے تم؟ نہیں آئے تھے تم؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تھے تمہیں ملاقات اس دن کی، یہ جو دن ہے، لقاء یومکم ھذا، دن ملاقات جو یہ ہے. تم نہیں ڈراتے تھے تمہیں آخرت سے، نہیں ڈراتے تھے تمہیں قیامت سے. اللہ اکبر. اگر آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے، علماء حق قرآن پاک تو موجود ہے آج، یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. نبی نہیں آنا، اب نبی نہیں آنا، کوئی بھی نہیں آئے، آیتیں نہیں پڑھ کے سنائی. مجھے سچی بات بتانا، یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے. ہدایت قرآن سے ملتی ہے انسان کو، صرف قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ کے سناتے تھے، تمہیں ڈراتے نہیں تھے. اب دیکھو یہاں پہ یہ فضیلتوں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ یہ ڈرانے کی بات بھی ہے. وعیدیں، تخویفات، اللہ کا خوف نہیں دلاتے تھے تمہیں اس دن کی ملاقات سے. قالوا بلا، کیا کہیں گے وہ سارے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں آئے تھے نبی، ڈرایا تھا ہمیں انہوں نے، سب کچھ تھا، فیض حاصل کرنا آسان تھا، لیکن کیا ہوا؟ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور لیکن ثابت ہو چکی کلمہ بات عذاب والی اوپر کفر کرنے والوں کے. ہم نے خود ہی فیض حاصل نہیں کیا تھا، آئے تھے ڈرانے کے لیے، حجت پوری ہو جائے گی، آئے تھے ڈرانے کے لیے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، لیکن ہم ہی ہٹ دھرم رہے، ضدی رہے، ہم نے مانا ہی نہیں قرآن کی آیتوں کو، نہیں چلے ہم قرآن کے اوپر، کچھ بھی نہیں رہا، کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا وہ خود کہیں گے، لیکن آج ہمارے اوپر عذاب والی بات کیا ہو چکی؟ ثابت ہو چکی. قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں کو، خالدین فیہا، حالت یہ ہے تمہاری ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوگو بیچ اس کے. فبئس مثوى المتکبرین، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے. اب دیکھو یہ تکبر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا حکم انہوں نے دنیا میں نہیں مانا، کیا مطلب؟ تکبر کیا انہوں نے. کیونکہ اللہ کے حکم میں کیا ہے؟ عاجزی، جھکنا ہے. اور اللہ کا حکم لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ تکبر ہے دل کے اندر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سنت کے مطابق لباس کیوں نہیں پہنتے لوگ؟ تکبر ہے. کیونکہ سنت کے مطابق لباس میں کیا ہے؟ عاجزی ہے. ٹھیک ہے. دین کی بات کیوں نہیں سنتے؟ دین کی بات میں عاجزی ہے، جھکنا ہے، تکبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب یہ بشارت ہے جی، سبحان اللہ. اور لے جایا جائے گا شوق دلا کر ان لوگوں کو، اتقوا ربهم، جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، طرف جنت کے گروہ در گروہ، جماعتیں بنا کر ان کو بھی لائے. اچھا ان کو کس طرح لایا جائے گا؟ ان کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے ارد گرد فرشتے ہوں گے، ان کو خود جنت کے دروازے تک لے کے جائیں گے، اور جنت کے جو دروازے ہوں گے وہ پہلے ہی کھول دیے جائیں گے.
کیونکہ مہمان جب گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو دروازے اس وقت کھولے جاتے ہیں جب مہمان تھوڑا سا دور رہے، دروازے گھر کے پہلے ہی کھول دیے جاتے ہیں اس کی عزت اور اکرام کے لیے۔ جنتیوں کے لیے دروازے ان کی عزت اور اکرام کے لیے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں۔ فرشتے ان کو اس طرح لے کر جائیں گے جنت کے دروازے تک جس طرح دنیا کے بادشاہوں کو اس کے محافظ لے کے جایا کرتے ہیں اس کے تخت تک، اسی طرح جنتیوں کو لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کو یعنی جنت کو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے۔ وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے واسطے ان کے اس کے داروغے، جنت کے دربان، خادمین، فرشتے، سلام علیکم، سلامتیاں ہوں اوپر تمہارے۔ جہنمیوں کو کیا کہیں گے؟ اوے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، اوے نافرمانو کدھر چلے آ رہے ہو، ڈرایا نہیں تھا تمہیں؟ کیا کھوٹی قسمت تم نے بنا لی ہے اپنی۔ اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ تمہارے اوپر سلامتیاں، اللہ کی رحمتیں، عنایات ہوں، طب تم، کیا ہوا ترجمہ دیکھو کیا لکھا ہے، تم پاک رہے، کیا رہے؟ شرک سے پاک رہے، کفر سے پاک رہے، توحید پرست بنے، گناہوں سے تم محفوظ رہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کو اپنے گلے نہیں لگایا، اللہ کے فرما بردار تم دنیا کے اندر بن کر رہے، مشقتیں، پریشانیاں، مصیبتیں تم نے ساری کی ساری قبول کر لی، اللہ کے دین کے اوپر تم نے ایک آنچ نہیں آنے دی، تو فادخلوہا خالدین، پس داخل ہو جاؤ اس کو خالدین، ہمیشہ کے لیے رہنے والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے، جنتیوں میں سے۔ جب داخل ہو جائیں گے جنت کو پھر کیا ہوگی؟ جنتیوں کی اب بات، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض، اور کہیں گے ساری تعریفیں صرف کس کے لیے؟ الذی صدقنا وعدہ، وہ اللہ، وہ ذات جس نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے کو۔ وعدہ دیتا ہے نا اللہ قرآن میں، جنت دوں گا، اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ جس کو اللہ کے وعدے کے اوپر آج یقین ہے وہ اس وعدے کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے اس وعدے کو دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر نیک عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ جس کو اللہ کے اس وعدے کے اوپر یقین نہیں ہے دنیا کے اندر وہ نافرمان ہی رہے گا اللہ پاک کا۔ ٹھیک ہے، جنتی کیا کہیں گے کہ ہم دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ہاں اللہ وعدے دیتا تھا جنت تیار کر کر، آج ہم جنت کے اندر داخل ہو کے ہمیں اللہ کے اس وعدے کا پتہ چل چکا کہ آج اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جس طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں انک لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جانتے کون لوگ نہیں ہیں؟ جن کو اللہ کے اس جنت والے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علم بھی ہو اور عمل بھی کرو، یہ اللہ کے وعدے پر کیا ہے؟ یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وارث کیا ہمیں زمین کا، پکا ہمیں مالک بنا دیا جنت کا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ٹھکانہ بنائے ہم جنت سے، حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں گے ہم۔ دنیا کے اندر جگہ ملتی ہے، انسان پیسے سے جگہ خرید لیتا ہے، فلانی کالونی کے اندر پلاٹ لیا، جگہ لے لی، بس یہ کون سا چاہنا ہوا؟ یہ کون سا چاہنا ہوا؟ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں فلانی جگہ لے لے، جگہ فلانی جگہ لے لے، فلانی جگہ اچھی، فلانی جگہ اچھی۔ لوگ پیسے سے خرید کے اپنی جگہ خریدتے ہیں، کسی دوسرے کی زمین پہ وہ بالکل بھی نہیں رہ سکتے، وہ کہتے دفع ہو جائے یہاں سے، ہمارا پلاٹ ہے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت ایسی ہوگی جہاں مرضی جائیں، ٹھکانہ بنائیں، کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرضی اپنا محل تعمیر کر لو، جہاں مرضی اپنا گھر عمارت کھڑی کر لو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کی مرضی جہاں مرضی چاہے رہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے پیچھے جہنمیوں کے لیے کہا فبئس مثوى المتکبرین، برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں جنتیوں کے لیے فنعم اجر العاملین، پس کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ عالمین نہیں کہا علم والوں کے لیے، نہ، عاملین عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہی دین مانگتا ہے انسان سے، عمل اللہ چاہتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں،
فنعم اجر العامل. خدا کے لیے اب عمل اپنے اندر پیدا کر لو. یہ جتنے بھی کلاس کے اندر بیٹھے ہو نا، سب سے پہلے عمل اپنا فجر کی نماز میں دکھاؤ اپنا فجر کی نماز میں. آج میں نے کہہ دیا نا چلو تیار بھی کر لوں، میں سب کو تیار کر لوں، وعدہ لے لوں، ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ نہیں، 2-3 دن بس آئیں گے، بعد میں پھر چھٹی. کیا دنیا کے اندر پھنس گئے نا، وہی پھر محبت آ گئی دنیا کی، دین سے نفرت آ گئی، دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے. مجھے کیا فائدہ وعدے لینے، میں نے چھوڑ دیا وعدہ لینا، کیا فائدہ مجھے وعدہ لینے کا. اللہ نے دل دیا انسان کو، قرآن دیا ہے، خود سوچے، اپنی فکر خود کرے. ہم تو صرف جذبہ دلا سکتے ہیں بس، ہم فضیلت سنا سکتے ہیں، اللہ کا خوف دلا سکتے ہیں بس. وعدہ کر کے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان اس کے چاروں طرف تک چکر لگا رہا ہے. کسی بھی وقت وعدہ خلافی تم سے ہو سکتی ہے. اگلا بھی ہو نا کچھ نہ کچھ. میں کر لوں وعدہ، مرتے دم تک تم نے فجر کی نماز یہاں پڑھنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی. کیا کروں گا وعدہ لے کے؟ میں عشاء کے بعد تمہاری خدمت میں ہوں، لیکن شیطان 24 گھنٹے تمہاری 23 گھنٹے خدمت میں وہ ہے تمہارے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ انسان خود سوچے، اللہ نے اس کو دل دیا ہے، خود سوچے کہ یار نہ، میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے، میں قرآن پڑھنے والا ہوں. یہ قرآن جب تم یہاں سے جاتے اس کو یاد رکھا کرو خدا کے لیے. عمل چاہیے اللہ کو. اب تم سے عمل چاہیے. اب اللہ پاک یہ نہیں دیکھ رہے کہ سمجھتے ہیں. اب اللہ پاک نے دیکھنا ہے وہ عمل کدھر جائے گا ان کا. پڑھ تو رہے ہیں، سمجھ تو رہے ہیں، عمل کدھر جائے گا وہ. اب اللہ پاک کو تم سے، وہ اس کی، اللہ پاک طلبگار ہیں تم سے. کچھ بن کے دکھاؤ اللہ کو، کچھ بن کے دکھاؤ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اور تو دیکھے گا ملائکہ کو گھیرنے والے ارد گرد عرش الہی کے پاکیاں بیان کرتے ہوں گے ساتھ اپنے رب کی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ حق کے. اچھا، جب اللہ پاک سارا فیصلہ کر کے ہو جائیں گے فارغ، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، پھر اللہ کے عرش کے ارد گرد، تخت کے ارد گرد اللہ پاک کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اللہ کی تسبیحاں بیان کریں گے. کیسی تسبیحاں؟ سبحان اللہ، یا اللہ تو نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں آج. یہاں جج کا جو فیصلہ ہوتا ہے باہر آ کے لوگ لانتے ڈالتے ہیں، بڑا بے ایمان سی رشوت لی ہے بدبخت نے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ باہر آ کے لوگ گالیاں نکالتے ہیں. شکر ہے فیصلہ کر دیتا، دے تاریخ تے تاریخ، سال بعد جان چھٹی، جو ذلیل کرایا ڈالتا ہے. لیکن یہ فرشتے پاکیاں بیان کریں گے، واہ اللہ اتنے خوبصورت اچھے فیصلے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا تو نے، بڑے ہی اچھے فیصلے کیے ہیں. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور فرشتے کہیں گے، اور کہا جائے گا ساری تعریفیں صرف کس کے لیے؟ رب العالمین، جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے جہان والوں کا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رکوع کا ترجمہ یاد کریں سارے، یہ نماز میں اکثر پڑھا جاتا ہے، سارے یاد کیا کرو یہ ترجمہ.